بار بار پڑھا جائے لبیک اللہم لبیک، اور جو بھی دعا مانگے آپ 3 دفعہ مانگے، شروع میں بھی آمین، آخر میں بھی آمین کہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پکار رہے ہیں، اللہ ہماری پکار سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معروف نہیں فرمائیں گے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس یقین کے ساتھ دعا ختم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائے۔ غروب آفتاب سے پہلے حدود عرفات سے باہر نکلنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی نکل جائے اور غروب آفتاب تک واپس نہ آیا تو اس پر دم واجب ہوگا، قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا اور پھر اس کا احساس ہو گیا اور واپس غروب آفتاب سے پہلے واپس آ گیا عرفات میں، تو اس سے دم ثابت ہو جائے گا، قربانی جو ہونے والی ثابت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم واپس مینا تو پہنچ ہی جائیں گے، جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام میں لگے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، اور وہ جو مناظرے کی جگہ ہے پورا اجر لے کے وہاں سے ہٹو۔ میں نے عرض کیا کہ افضل وقت اس کا جب وقت جواز، تو میں نے عرض کیا کہ 9 ذوالحجہ کی زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ اس کا افضل وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی بنا پر غروب آفتاب سے پہلے نہیں پہنچ پایا تو رات کے کسی حصے میں بھی اگر وہاں چلا جائے گا تو اس کا وقوف ہو جائے گا، اس کا حج ہو جائے گا۔ بہرحال جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہم ہلکی پھلکی انشاءاللہ اس احساس کے ساتھ گناہوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظامت کے پابند کے ساتھ دھو دی ہے۔ آنکھوں کا پانی ہم نے اتنا بہایا ہے کہ گندگی اب بہہ چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہم وہاں سے انشاءاللہ چلیں گے اور مزدلفہ کی طرف آئیں گے۔ مزدلفہ یہ وہ جگہ ہے جس کی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مزدلفہ فرماتے ہیں مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اما حوا و حضرت آدم علیہ السلام یہاں دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوئے تھے۔ مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جہاں مانگ کر کے لوگ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کرتے ہیں۔ مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہاں دن بھر کے تھکے جو آدمی ان عرفات میں تھے اور ان کو اپنی بچی ضرورتیں پوری کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، یہاں ذرا عافیت کے ساتھ ہم کے قضاء حاجت سے بھی استنجا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بات جو مجھے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ حدود عرفات کا بھی خیال رکھیں۔ عرفات کی حدود جہاں ہم ہوں گے غالباً ہمارا خیمہ جہاں ہے وہ آخری کنارے پہ تقریباً مجھے کسی نے بتایا واللہ علم، تو اس میں خیمے سے ادھر ادھر نہ جائیں، اور جائیں تو فوراً واپس خیمے میں کہیں ایسا نہ ہو حدود سے ہم باہر چلے جائیں اور اسی حالت میں رہیں اور سورج غروب ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو جمع جائے۔ اسی طرح وہ جو مسجد نمرہ ہے اس کی جو قبلے کی دیوار ہے اس کی جو پیچھے وادی ہے یہ وادی بھی کی حدود سے باہر ہے، جہاں اگر کوئی بیٹھا رہا تو اس کا وقوف صحیح نہیں ہوگا۔ خیر، غروب آفتاب کے بعد ہمارے رفقا بچوں کا نظم بنائیں گے،
یا جو بھی شکل ہوگی وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بچوں کے ذریعے سے یا جو بھی شکل ہوگی وہاں سے ہم واپس مزدلفہ کی طرف آئیں گے، یہ وہاں آ جائیں گے اور وہاں آ کر کے ہم نے اس دن عصر و مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنی، مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنی، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی تھی، لیکن میں نے کہا وہ جمع کرنا مستحب تھا اور اس کی شرائط تھی، شرائط نہ پائی جائیں اور عموماً نہیں پائی جاتی تو اس لیے جمع کرنا کوئی جائز نہیں ہوگا، جمع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے وقت میں اپنے خیموں میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جائے۔ یہاں مزدلفہ میں جب پہنچیں گے تو مزدلفہ میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرنا ہے، اور یہ جمع کرنا واجب ہے، جمع کرنا واجب ہے۔ ظہر اور عصر کو ہم نے ظہر کے وقت جمع کیا تھا، کر سکتے ہیں جبکہ وہ شرائط پائی جائیں، نہ پائی جائیں تو پھر اپنے وقت میں ادا کریں گے۔ لیکن مزدلفہ میں جب آئے تو عام کر کے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جگہ ملے وہاں آپ اپنا سامان رکھیں، مستورات کو ان کی جگہ بنائیں اور ان کے لیے وضو وغیرہ کا نظم بنائیں، اور بہتر ہوگا کہ اپنے ساتھ آپ یہاں مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے کچھ عبادت کی چٹائی لے لیں۔ ویسے تو آپ کو مینا میں اس چٹائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، عرفات میں بھی اس چٹائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلے اس کی ضرورت پڑا کرتی تھی کیونکہ ان دونوں جگہوں پہ کوئی بستر یا قالین وغیرہ مہیا نہیں ہوتے تھے، اپنا غیر چٹائی کا بستر ساتھ لے جاتے تھے۔ اب ان دونوں جگہوں میں تو عموماً آپ کو اچھا فرش، اچھے قالین اور کہیں بستر بھی میسر آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال رات کو اگر ہم وہاں پہنچ گئے، جلدی پہنچ گئے مزدلفہ میں، تو مزدلفہ رات کا قیام سنت ہے، مزدلفہ اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ اس وقوف کے لیے رات کو ٹھہرنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کھلا میدان ہے تو وہاں کہیں بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے، سستانے کے لیے کوئی ہمارے پاس وہ فرش ہونا چاہیے، تو وہ پلاسٹک کی چٹائیاں ملتی ہیں، وہ ساتھ رکھ لیجیے گا۔ وہاں چٹائیاں بچھا کے خواتین کو بچھا دیں، ضعفاء کو بچھا دیں، اگر ان کی کوئی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کروائیں، وضو کروائیں۔ اگر آپ کی گاڑی جلدی پہنچ گئی کہ ابھی تک عشاء کا وقت نہیں ہوا تو آپ اس صورت میں عشاء مغرب نہیں پڑھیں گے، انتظار کریں گے کہ عشاء کا وقت ہو جائے۔ جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو پھر آپ عشاء اور مغرب جمع کریں گے، مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کریں گے، ایک اذان کہیں گے اور ایک اقامت کہیں گے۔ پہلے 3 رکعت مغرب کی نماز ادا فرمائیں گے اور اس میں حالانکہ مغرب کا وقت نکل چکا ہوگا لیکن قضا کی نیت نہیں کریں گے، ادا کی نیت کریں گے، لیکن اگر کسی کی زبان سے قضا کا لفظ فطرت نکل بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 رکعت مغرب پڑھیں گے اور درمیان میں کوئی سنتیں نفلیں نہیں پڑھیں گے، عشاء کی نماز جماعت ادا کریں گے۔ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی سنتیں نہیں پڑھیں آپ، اور عشاء کی سنتیں بھی آپ پڑھیں۔ یہ جمع بین الصلاتین یہ مزدلفہ میں واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر جماعت مل رہی ہے
تو بھی آپ جمع کریں گے، اور اگر جماعت نہیں مل رہی، آپ اکیلے ہیں، آخر وقت نے پڑھ لی ہے، تب بھی آپ جمع کریں گے۔ میں نے کیا تھا کہ عرفات کی نماز جمع کرنے کے لیے ایک شخص جواب بھی تھی، اور ایک شخص امام یعنی حکمران یا یہ بھی شخص تھی، نہ وہ بھی شخص نہیں۔ یہ رات بہت ہی عظمتوں والی رات ہے، یہ مقام بہت ہی عظمتوں کا مقام ہے۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرفات میں جو دعائیں کی تھی ان میں سے کوئی دعائیں قبول ہوئی تھی، قبول نہیں ہوئی تھی، وہ دعائیں میں نے پھر مزدلفہ میں کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقبولیت کے اعتبار سے اس جگہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ رات تو کبھی آپ گزار سکتے ہیں، اور ظاہر بہت سارے حالات فجر بھی ہوتی ہیں، نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو خوب اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا، مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ گپ شپ میں بھی لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ چائے نوشی میں سسر فرما دیتے ہیں، رات تو گزری جائے گی، جس طرح دن گزر جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الوقت سیف قاطع، تو ایک کاٹنے والی تلوار ہے، تم اس کو استعمال کرو ٹھیک، ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا، وقت تو کٹ جائے گا، اور اس سے نفع اٹھا لو گے تو بھی وقت گزر جائے گا، نہیں اٹھاؤ گے تو بھی گزر جائے گا۔ عرفات گزر گیا، عرفات کا دن گزر گیا، اب مزدلفہ کی رات ہے، تمہارے انتظار میں نہیں رہے گی کہ شہزادے اٹھیں، اللہ سے مانگیں، نفلیں پڑھیں، وقت رک جائے، ایسا نہیں ہوگا، گزر جائے گی۔ جن لوگوں نے نفع اٹھایا خوش قسمت ہے، جن لوگوں نے نفع نہیں اٹھایا محروم قسمت ہے۔ بہرحال رات صرف عبادت کرنے کی رات ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ کو مسلسل نیند جا رہی ہے، منہ سے آڑے کھڑے الفاظ نکل رہے ہیں، تب بھی آپ جبرن کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمت ہو، استطاعت ہو، آپ جاگتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اگر صبح اٹھانے والے رفقا ہوں یا الارم ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سو بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، سو جائیں، اور اس کے بعد صبح جیسے ہی صبح صادق ہوگی، رات نزدیک یہ نمازوں کے اوقات میں سے یہ پہلی نماز ہے جو اول وقت میں بالکل اندھیرے میں پڑھی جائے۔ آناف اللہ پڑھتے ہیں، سنت یہ ہے فجر کو دیر سے پڑھا جائے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر بالفجر، فجر کو دیر سے پڑھا کرو، اس سے فائدہ خوب کیا جائے۔ لیکن مزدلفہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی صبح، یہ اس دن فجر کی نماز جلدی پڑھو، اس لیے کہ فجر کے بعد کام کرنا ہے، فجر کے بعد کام کرنا ہے، اور سے آگے سفر کرنا ہے، اس سفر سے پہلے کام کرنا ہے۔ یہ ہے کہ فجر اول وقت میں پڑھ لو، اول وقت میں پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاؤ، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی دعائیں کرو، خوب رو، گڑ گڑاؤ، جتنا دعائیں یاد نہیں آئی تھی عرفات میں، یاد نہیں آئی تھی، وہ یہاں یاد کر لو، یا جو دعائیں لگی تھی پھر سے یہاں مانگ لو، خوب مانگو۔ یہ جو کھڑے ہو کر کے مانگنا ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ کسی آدمی نے اگر اس کو چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو اس پر دم واجب ہوگا، قربانی واجب ہوگا۔ کھڑے رہیں آپ، دعائیں کرتے رہیں، اپنے رفقا کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے لکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی مقدار، پہلے سورج نکلنے سے
مدینہ کی طرف چل دیے. یہ موقف ہو گیا. اب یہاں سے بعض لوگ جو آقا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں وہ گاڑی پر بھی آ سکتے ہیں, بس پر بھی آ سکتے ہیں, کوئی چھوٹی سواری مل جائے اس پر بھی آ سکتے ہیں, لیکن سواریاں ایسی جہاں ہو جاتی ہیں روڈوں پر کہ اللہ کی پناہ بعض اوقات 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے راستے نہیں ملتا, گاڑی مکہ مکرمہ آ جاتی ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو بھائی اگر قافلہ آپ کا چل رہا ہے تو آپ اپنے قافلے کے ساتھ اس طرح سے چلیں کہ جو قافلے والوں نے نشانی لگائی ہے اس کے ساتھ وابستہ رہیں, اپنی مستورات کو اپنے ساتھ رکھیں. اگر آپ اپنی مستورات ساتھ لائیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں. یاد رکھو بڑے بڑے قافلے چل رہے ہوں گے, اس قافلے کو بالکل سیدھا خیال کرنے یا کاٹنے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی, اس لیے کہ چلنے والے ریلے آپ کو بڑھا لے جائیں گے, آپ بچڑ جائیں گے. آپ کے ساتھ خواتین ہوں گی وہ بیچاری بھی پڑ سکتی ہیں, گر سکتی ہیں. اگر کبھی سڑک کے ایک کنارے پہ اور دوسرے پہ جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جس طرح پانی کے بہاؤ میں آہستہ جیسے رہتی ہے ایک ایک قدم, اگر دائیں جانا ہے تو دائیں ایک ایک قدم بڑھاتے رہیں. تھوڑے فاصلے کے بعد آپ خود ہی اس بہاؤ سے نکل کر دوسرے کنارے پر آ جائیں گے. اور اگر آپ نے دائیں جانب سے بائیں جانب اس ریلے کی جانا ہے تو کچھ بہاؤ میں اس طرح ایک قدم بائیں جانب آرام سے موقع کے مناسب سے اٹھاتے رہیں. تھوڑی دور جا کر کے آپ اس بائیں کنارے پر خود بخود پہنچ جائیں گے, ورنہ گرنے کا اندیشہ ہے. وہاں سے آپ لبیک اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے اور یہاں تک کہ آپ اپنے خیمے مینا میں پہنچ جائیں گے. خواتین کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ رات کو رمی کریں. خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ رات کو رمی کریں, اس کی وجہ سے وہ دن کو نہ جائیں. اسی طرح بوڑھے آقا ان کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ رات کو جائیں. اور جو بوڑھوں آقا اور خواتین کے خدام ہیں, غلط کہہ دیا, بوڑھوں کے خدام ہیں, خواتین نہیں کہنا چاہیے. خواتین کی محرم ہے اور بوڑھوں کی آقا کے خدام ہیں, وہ بھی رات کو ان کے ساتھ مل کر کے رمی کر سکتے ہیں, یعنی اس سے وہ بھی نفع اٹھا سکتے ہیں. 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے ہیں. ہم 10 ذوالحجہ کو مینا میں پہنچ گئے ہیں, اب ہمیں 3 کام کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے جمرہ عقبہ, بڑے جمرہ کو ہم نے بڑے شیطان جس کو کہتے ہیں سادہ زبان میں بڑے شیطان کو ہم نے 7 کنکریاں ماری. ترتیب سے کرنے ہیں چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان. بڑا شیطان بالکل آخر میں ہے. ہم نے آج 10 ذوالحجہ کو چھوٹے کو بھی کچھ نہیں کہنا, درمیانے کو بھی کچھ نہیں کہنا, ہم نے جڑ کو پکڑنا ہے. بڑے ہی قصہ کی سنائی کرنی ہے, 7 کنکریاں مارنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 کنکریاں اس کو ماریں گے اور مارنے کے بعد ہم اپنے کیم میں آ جائیں گے. اور اپنے کیم میں اپنے رفقا کو ہمارے بھائی اعتماد الحق صاحب ہیں, اگر ہم نے قربانی کی جیسے یہاں جمع کرائے ہیں ان کو آن کے کہیں گے بھائی میں نے رمی کر لی ہے, میری قربانی کروا دی جائے. یہ اپنے دوسرے رفقا کو بتائیں گے کہ فلاں صاحب فلاں ٹوکن والے نے رمی کر لی ہے, ان کی قربانی کر دی جائے. وہ ان کی قربانی کر دیں گے, پھر وہ ان کو اطلاع کر دیں گے, یہ اعلان کروا دیں گے فلاں ٹوکن والے کی قربانی ہوگی ہے, اس لیے وہ اپنے بال اتار لیں.
ذوالحجہ کو 3 کام کرنے ہیں اور تینوں کام واجب ہے اور تینوں میں آپس کی ترکیب بھی واجب ہے. 3 کام کرنے ہیں ذوالحجہ کو مزدلفہ سے آنے کے بعد 3 کام کرنے ہیں, تینوں واجب ہیں, تینوں میں ترکیب بھی واجب ہے. پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا, دوسرے نمبر پر پھر قربانی کرنا. ظاہر ہم سب تمتع والے ہیں, ہم سب قربانی والے ہیں. اور تیسرے حلق کروانا یا خواتین اپنے سر کے بالوں کی چٹیاں سے ایک پورے برابر ان کا کاٹنا. یہ 3 کام ہے, ان تینوں میں ترتیب واجب ہے. اگر قربانی پہلے کر دی یعنی نہیں ہوئی تھی تو ایسی صورت میں اس پر دم آ جائے گا. اس کا خیال رکھیں بھائی ہمارے مکان نے, اس لیے اس کا مضبوط نظام بنایا ہے. ہر ایک کو دم سے بچانے کے لیے اس ترتیب کا بھی خاص خیال رکھا ہے. آپ کچھ ہمارے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا یاد دلایا. بہتر ہے کہ مزدلفہ سے چلنے سے پہلے کنکریاں بھی چن لیں. مزدلفہ سے چلنے سے پہلے کنکریاں بھی چن لیں اور اسی تناسب سے پہلے دن کی 7, دوسرے دن کی 21, تیسرے دن کی 21, 42 اور 7 49 کنکریاں سے آپ چن لیں. اور اگر آپ نے 6ویں کو بھی رہنا ہے تو مزید 21 اور بھی چن لیجیے. یہ لکھا ہے کہ مستحب وہاں سے چن لینا, لیکن اگر کوئی وہاں سے نہیں چن سکا, یہ مسئلہ بتا دوں زیادہ پریشان ہوں گے. اگر کوئی نہیں چن سکا تو مینار کی حدود سے بھی چن سکتا ہے, لیکن وہ جو شیطان وہ جو جمرات کی ارد گرد پڑی ہوتی ہیں وہاں سے نہ چنے, اس لیے کہ وہ استعمال شدہ ہے. کنکریاں وہاں سے چننے کے بعد یہ لکھا ہے علماء نے کہ کنکری مارنا مستقل ایک نیکی ہے نا. اب نیکی کا ذریعہ بننے والی کنکری ناپاک نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مزدلفہ میں عام طور پر لوگ اپنی قضائے حاجت کرتے ہیں. 1 دن نہیں, 2 نہیں, 41 سالوں سے سلسلہ چلا رہا ہے. بلا معلوم کس کنکری پر کسی نے پیشاب کر دیا ہو تو ناپاک ہوتی ہیں. بہتر ہے کہ ان کو دھو لیا جائے. مستحب ہے کہ ان کو دھو لیا جائے, لیکن اگر کسی نے نہیں دھویا تو ویسے مارنی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ 10 ذوالحجہ کے یہ 3 کام جب کریے تو ساتھ اس کو کنکریاں ماری, جب رہا بڑے شیطان کو, اور پھر اس کے بعد قربانی ہو گئی. قربانی کے بعد وہ حلق ہو جائے گا. خواتین کے لیے وہ 1 پور برابر چٹیاں سے بال کاٹ لیں گی. لیکن میں پہلے اب تک چکا ہوں کہ وہ خواتین جن کے بال بڑے اور چھوٹے ہیں اور ان کی چٹیاں ان کے پورے سر کے بالوں کی نمائندگی نہیں کرتی, تو وہ اپنے بالوں کو 3 حصوں میں 4 حصوں میں جس طرح ان کو سہولت اور تقسیم کر لیں اور ہر حصے سے ایک پور برابر کاٹ لیں, تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ان کا وہ جو ہے قصر ٹھیک سے ہو گیا ہے اور ان کا احرام کھل جائے. بس یہ 3 کام بات ساتھی میرا خیال میں اور بات کریں گے. جو سوالات کرنا چاہیں اگر آپ کر سکتے ہیں. وہ یہ مقاصد پوچھ رہے ہیں کہ مقاصد کس طرح ہوں گے. مقصد نمبر ہر ایک کا وہ اس کی شیل پر لکھا ہوگا. یہ مقصد 7 ہے, یہ مقصد 6 ہے, یہ جنوبی ایشیا ہے, یہ وسطی ایشیا ہے, یہ انڈیا, یہ وہ ہے افریقہ ہے, یہ امریکہ, یہ سب ملیں گے. مزدلفہ میں کوئی مکتب نہیں ہوگا, کوئی خیمہ نہیں ہوگا. جہاں جگہ مل جائے وہاں اپنا
یوم النحر کو رمی کرنے کے فوراً بعد بھی بغیر حل کے قربانی کے انتظار کے لیے بغیر زیارت کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اچھا مسئلہ پوچھا ہے اور واقعہ یہ دیکھیے ہم تو اجمالی بات کریں گے، جو ادھر ادھر کے مسائل وہ تو پوچھنے پر ہوں گے۔ دیکھو زیارت اس کی ترکیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں نے عرض کیا کہ مزدلفہ سے کوئی سیدھا یہاں آ گیا مکہ مکرمہ میں کے رمی سے بھی پہلے، قربانی سے بھی پہلے، حلق سے بھی پہلے اگر اس نے طواف زیارت کر لیا تو طواف زیارت اس کا جائز۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سیدھا مینا تشریف لے گئے ہیں، جمرہ عقبہ کو پھونک کروائی ہے، لوگ ذبح کیے ہیں، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں، باقی حضرت علی کے حوالے کر دیے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کروایا ہے۔ حلق کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے تشریف لے آئے۔ سنت یہ ہے ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا فضیہ ہو گیا کہ وہ اس سے پہلے کرنا چاہے تو بھائی رمی سے پہلے بھی کر سکتا ہے، رمی کے بعد بھی کر سکتا ہے، قربانی سے پہلے بھی کر سکتا ہے، قربانی کے بعد بھی کر سکتا ہے، یا یہ ہے کہ حج سے پہلے بھی کر سکتا ہے، حج کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ زیارت تک ترتیب کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا بھائی یہ پوچھا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں اور تیسری کرنے کی تعداد کے ساتھ۔ دیکھو صلاۃ التسبیح تسبیح والی نماز، صلاۃ التسبیح کا معنی ہے تسبیح والی نماز۔ یہ ترمذی شریف میں مستقل عنوان قائم کیا امام ترمذی نے صلاۃ التسبیح کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تیرے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو صاف کر کے معاف کرا دے۔ ضرور بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت تم نماز پڑھو، اس طرح اس رکعت میں 75 دفعہ 30 کلمہ پڑھا جائے۔ اس کی ترتیب علماء نے دو ترتیبیں لکھی۔ ایک ترتیب تو یہ ہے تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک پورا پڑھ کے اس کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ 15 دفعہ پڑھ کے پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بلائیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے جھکنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 25 دفعہ ہو گیا۔ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد 10 دفعہ کہیں سبحان اللہ، وہی اور پھر رکوع سے اٹھیں ربنا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد پھر 10 دفعہ اور پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں اور پھر 10 دفعہ، 2 سجدے کے درمیان اٹھ کے بیٹھیں اور 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو پھر 10 دفعہ۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو گیا اور اس طرح کر کے 4 رکعتیں آپ نے پوری فرمائی اور 75 چوکے کتنا ہو جاتے ہیں بھائی؟ 300۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ صحیح ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تسبیح تعلیمہ کہیں، سبحانک اللہم پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، سورۃ ملائیں، جانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 دفعہ پڑھیں، یہی تسبیح 15 دفعہ پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں 10 دفعہ، رکوع میں سے اٹھ کر کے کونے میں 10 دفعہ، پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں 10 دفعہ، 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں 10 دفعہ،
دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دوسرا سجدہ کر کے اب دوسری رکعت کے لیے آنا چاہ رہے تھے آپ تو پہلے تو ڈائریکٹ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا، اور دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جائیں، 10 دفعہ وہاں پڑھ لیں، 75 گنا۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جان زندگی میں روزانہ پڑھا، نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں، نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، نہیں تو زندگی میں 1 دفعہ تو پڑھ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے بہت عطا فرمایا ہے، اب تو پڑھ لو سارے، 1 دفعہ تو پڑھ جاؤ۔ سجدہ صاحب دیکھو، صلاۃ التسبیح کے لیے سجدہ صاحب نہیں، یعنی تسبیح بھولنے پر سجدہ صاحب نہیں ہے، نماز کے ارکان بھولنے پر سجدہ صاحب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر 10 دفعہ ہوگا نا تو رکوع میں بھول گئے، آپ کہتے ہیں کہ وہ 10 دفعہ تو نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا میں سجدہ صاحب کروں تو پوری ہو جائے گی۔ جب آپ وہاں مسجد نماز میں ہوں تو خطبہ سننا اچھا ہے، لیکن جب آپ وہاں ہیں ہی نہیں تو اپنا کام کریں، اپنا کام کرنا ہے۔ الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تغفرنا بفضلك ولا تهلكنا بعذابك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ جو کہا سنا تو کرنے کی کوشش کرنا، یا اللہ ہمارے لیے حج کا مسئلہ آسان فرما، حج کا سفر آسان فرما، یا اللہ تو یہ آسان فرما سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں کسی آزمائش سے نہ ڈالنا، عافیت کے ساتھ یا اللہ یہ سارے مراحل آسان فرما دینا، آپ نے آسانیاں پیدا فرمائی، یا اللہ آئندہ بھی آسانی پیدا فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو نسلوں کو یا اللہ مجھے مسلموں کو اپنی بارگاہ علی میں حاضری کی سعادت توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com